میدان جنگ میں بھی شہید ہو سکتا تھا، مسجد میں ہوا. سبحان اللہ. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے مجال تھی آ جاتا روبروئے علی. موت کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آئے. اور وہ مسجد میں گیا. اس نے خیبر میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے خندق میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس نے 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، قاتل کو کہنا چاہیے تھا، اس وقت علی نے اسے تماچا مارا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہے، علی قتل ہو کے بھی کامیاب. تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں. لوگوں نے کہا تھا یا علی جو آپ سے پہلے تھے ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا، آپ کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے. صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کسی کتاب تو کوئی حافظ نہ تھا. اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھائیں. علی کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے، دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اور قرآن میں میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا، اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا. نوافل ہیں فرادہ ادا کرو، بدعت کو قائم نہ کرو، سنت کو قائم کرو. یہ کہہ کے علی چلے آئے. لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفیں بنائے اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی. علی نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن نے پہلے خطبہ دیا، انہیں منع کیا، پھر روکا، پھر منع کیا، پھر منع کیا. جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تعزیانے برسائے. پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا؟ علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، علی نمازیوں پہ درے برساتا ہے. اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، علی نماز کا مخالف ہے. وہ سجدے میں شہید ہوا اور کہہ گیا فزت برب الکعبہ. میرا آغاز بھی کعبہ، میرا انجام بھی کعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. میرے دوستو، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جوان بیٹے کے سامنے اگر بوڑھا باپ زخمی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جوان بیٹا کیا کرتا ہے؟ یہ گریہ محبت اہل بیت کی علامت ہے. اسے ورثے کے طور پہ نسلوں میں منتقل کرو. مادیت کی دنیا میں زنگ آلود دل رونے سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر بچے حسین کو رونے سے دور ہو گئے تو پھر تم قیامت میں کبھی نہیں ہنس سکو گے. اپنی اولاد کی تربیت کرو، محسوس کرو حسین. بیٹا جوان ہو، آپ کے سامنے سوال ہے، باپ بوڑھا ہو اور بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کے سامنے قاتلانہ حملہ ہو جائے، اٹک کا رہنے والا ہو، ملتان کا ہو، اسلام آباد کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کہیں کا بیٹا ہو، کیا کرے گا؟ اس کے پاس کل 2 راستے ہیں، 2 میں سے ایک کام، تیسرا کوئی. پہلا کام تڑپتے باپ کو اٹھا لے، حکیم کے پاس لے جائے، اس کی مرہم پٹی کرائے، خیریت دیکھے بچتا ہے کہ نہیں بچتا. اگر ایسا کرے تو اسے کہتے ہیں جذبہ محبت، محبت کا جذبہ. اسے مجبور کر دیا کہ باپ کو سنبھالے. انجام دیکھے کہ ضربت کا انجام کیا ہے. ایک دوسرا جذبہ ہے سامعین، اور اس کا نام ہے جذبہ انتقام. اس کا تقاضا ہے کہ بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑے
مدد کے لیے لوگوں کو پکارے، چیخو پکار کرے، پکڑو ظالم ہے، پکڑ لے، اس سے بدلہ لے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، اسے کہتے ہیں جذبہ انتقام۔ ساری تقریر بھول جانا، اس فکرے کو نہ بھولنا۔ محبت کے جذبے کا تقاضا ہے تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس لے جائے، انتقام کے جذبے کا تعلق ہے بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑ لے۔ 19 رمضان کو یہ جو صبح کی نماز آ رہی ہے، علی جیسے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، حسن جیسا ہاشمی جوان بیٹا، اس نے نہ تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس پہنچایا، نہ بھاگتے ہوئے قاتل کے پیچھے بھاگا۔ جب یہ جذبے دب جاتے ہیں تو پھر عصمت ابھر کر سامنے آتی ہے، اسے کہتے ہیں امامت۔ نہ باپ کو سنبھالا، نہ قاتل کو پکڑا، ایک قدم آگے بڑھایا، جس مصلی پر علی کا لہو پڑا ہوا تھا اس میں اپنے ماتھے کو رکھ کر حسن کی آواز گونج رہی تھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ باپ کے لہو بھرے مصلی پر علی جیسے باپ کا خون، علی جیسے باپ کا خون پڑو، ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی، تو بلند ہے، میں تیری حمد کروں۔ سامعین گرامی، اپنے دلوں کو وسعت دیجیے، مزاج میں کشادگی پیدا کیجیے، علی سے محبت رکھنے والوں کی اصلاح کیجیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے، ہمارے مولا کا مقتل۔ سنو، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ میرا قاتل وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ یہ ہے علی کی شیعت۔ کسی کو قبول ہے تو بسم اللہ، نہیں قبول تو خدا حافظ۔ یہ مذہب شیعہ ہے۔ مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے، یا تو کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں تھا اور پھر اس کا مذہب کچھ اور ہے۔ اور اگر علی ہونے سے پہلے جانتا ہے تو علی کو معلوم ہے کہ میرا قاتل موجود ہے۔ کہا قتل ہو سکتا ہوں، مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آئے تو دیکھا کمینہ الٹا سویا ہوا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نامراد عبد الشیطان کمینہ وہاں سویا پڑا، الٹا سویا ہوا۔ کیا کیا علی نے؟ 2 جملے کہہ کے مصائب کے میں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ان 2 جملوں کو تبرکاً میں اپنی آخرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، انہیں سن لیجیے گا۔ کیا کیا علی نے؟ اسے اٹھایا نماز کے لیے، قاتل کو نماز کے لیے اٹھایا۔ اٹھ علی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نماز پڑھیے سوتا رہنے دیجیے، چلے جائیے۔ کہا اٹھ۔ اٹھنے کے بعد کیا کہا یا دائیں کروٹ سویا کر جو اولیاء کا طریقہ ہے، یا بائیں کروٹ سو جو حکماء کی سفارش ہے۔ سیدھا نہ سو کہ تو سویا نہیں جائے گا، اور الٹا نہ سویا کر، یہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے۔ اب بتاؤ، دنیا کو بتاؤ علی کون ہے جو قاتل کو امر بالمعروف کر رہا تھا؟ اسے کہتے ہیں دائیں پہلو سو، نماز کے لیے اٹھ، امر بالمعروف، الٹا نہ سویا کر، نہی عن المنکر۔ علی نے اپنے قاتل کو تبلیغ کی، معلوم ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، خود بتایا تھا اپنے چاندہ صحاب کو یہ میرا قاتل ہے۔ وہ دوڑے تو روک لیا، کہا جو جرم ابھی اس نے کیا ہی نہیں، کی سزا پہلے کیوں؟ قرآن میں نہیں پڑھا؟ خضر نے اس بچے کو قتل کروا دیا جس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کرنا تھا، خضر نے مار دیا۔ علی نے کہا بھی اس نے جرم نہیں کیا، سزا کیسی؟ تفاوت دیکھا، دونوں معصوم ہیں، خضر بھی علی بھی۔ خضر ایسا معصوم ہے کہ جو جرم سے پہلے سزا دے دیتا ہے، علی ایسا معصوم ہے کہ جو مجرم کو دیکھ کر بھی، اپنے قاتل کو دیکھ کر بھی، پہچان کر بھی کہتا ہے ابھی اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ کیا وجہ؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اختیار جتنا چھوٹا ہو بدلہ لینے کی اتنی جلدی ہوتی۔ علی کے اختیار میں وسعت تھی، خضر کا علی سے کیا مقابلہ۔ مسجد میں رو پڑے، حسین کو سینے سے لگائے، داڑھی چومی، کہ تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی، اور کہا علی ایک رمضان آئے گا جس میں سے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔
اور میں تیری داڑھی چوم کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی علی اصغر کے خون سے، کبھی اکبر کے خون سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قبولیت رمضان ان راتوں میں منحصر ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو عزائے امیر المومنین سے اسے پورا کیجیے۔ ان 3 دنوں کو معمولات سے ہٹا کر میں لگے، میری جرت نہیں، میں گناہگار آدمی ہوں، شدید ترین گناہگار ہوں، لیکن منت کرتا ہوں ان 3 دنوں میں اپنی سحری اور افطار میں سادگی لے کر آئیے، اسے عام دنوں کی طرف پرتعیش نہ بنائیے گا، اس لیے کہ نہیں معلوم ان 3 دنوں میں علی کی اولاد نے کس انداز میں سحری کی، زینب و کلثوم نے کس رنگ میں افطار کی۔ نمک اور دودھ آیا، یہ جو آخری افطار علی کا افطار تھا 18ویں روزے کا، بی بی ام کلثوم کے گھر میں، کہ بیٹی ایک چیز اٹھا لے، تیرا باپ ایک وقت میں 2 غذاؤں کو کبھی استعمال، اور باب ازاں کبھی فرصت ملے تو تنہائی میں اپنے علی پہ خود سوچئے کہ علی کسے کہتے ہیں۔ جناب عقیل کے بچوں نے دعوت کی، کہا 3 شرطوں پہ دعوت پہ آؤں گا۔ مولا کون سی شرط؟ فرمایا وعدہ کرو بازار سے کچھ نہیں لاؤ گے۔ مولا وعدہ ہو گیا، وعدہ کرو اپنے گھر والوں کو تکلیف میں نہیں ڈالو گے، ادھار نہیں لو گے، گھر والوں کو زحمت نہیں دو گے، یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ۔ دوسرا وعدہ ہو گیا۔ تیسرا وعدہ علی فرماتے ہیں جو گھر میں ہوگا وہ میرے سامنے رکھو گے۔ یہ علی دعوت کی شرط رکھ رہے ہیں، تب آؤں گا اگر ان 3 باتوں پہ وعدہ کرو۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، وعدہ کیا، تب علی گئے، اور گئے تو جانتے انہوں نے کیا دیا؟ سوکھی ہوئی آدھی روٹی۔ علی نے خوش ہو کر پانی سے بھگو بھگو کے کھائی، دعا کی اور چلے آئے، اور اگلے دن عقیل کے بچوں کا وظیفہ کم کر دیا کہ تمہارے پاس تو اتنا بچ جاتا ہے کہ تم اپنے چچا کی دعوت کر سکتے ہو۔ کڑاکے کی سردی کوفے کی، اور رات کو چاہنے والا مومن 2 چمچ حلوہ لے کر آیا، کوئی میٹھی چیز، دستک دی، ایک بوری پہن کر باہر آئے عبادت الہی کے مسلح سے۔ رات کس وقت کیوں تکلیف کی؟ مولا یہ میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا، چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، خدا تجھے جزائے خیر دے، جا اپنے بچوں کو کھلا۔ تیرے امام نے اپنی زبان کو ایسی چیزوں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ کائنات کا رزق بانٹنے والا علی، دروازے میں فقیر آ گئے، یہودی کے گھر گئے علی، کہا یہ بطول کی چادر گروی رکھ لو اور مجھے 10,000 دینار قرضہ دے دو، 10,000 درہم۔ فاطمہ زہرا کی ردا کو امیر المومنین نے گروی رکھا، 10,000 درہم لیے، فقیروں میں بانٹ دیے، اور ابو الحسن بھوکے بچوں کے پاس واپس آ گیا۔ گھر پہنچے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکل کے دیکھا تو یہودی آیا کھڑا ہے، ساتھ میں بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی، اور کہنے لگا یا علی قسم کھو یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے۔ اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرا۔ کیا یہ واقعی بسم اللہ، کیا یہ واقعی فاطمہ کی چادر؟ فاطمہ زہرا کی چادر کو گروی رکھا، 10,000 درہم قرضہ لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا ابو الحسن۔ وہ دروازے پر آ گیا، کالی قسم کھاؤ یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے؟ علی فرماتے اللہ کی قسم یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ کہ یا علی جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ کہ اتنی جلدی مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا کہ مصطفیٰ نے دولت کی خاطر نبوت کا اعلان کیا، اس کی تو بیٹی کی چادر پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوا ہے۔ کون ہے علی؟ ظاہری تخت پر بیٹھے ابن عباس علی کی جوتی کو دیکھ رہا ہے اور علی جوتی گاٹھ رہے ہیں اپنی۔ ابن عباس کے دل میں آیا بھلا اب اس میں گاٹھنے والی کون سی بات رہ گئی تھی؟
फेंक क्यों नहीं दी अली ने? तो पूछ लिया बताओ इस जूती की क्या कीमत होगी? इसका मौला बेचने जाओ तो कोई खरीदे भी नहीं। कहा तुम्हारा तख्त खिलाफत अली की नजर में इस जूती से भी घटिया है। पढ़ो, इन बच्चों से कहता हूं, अपने बड़ों से कहो, अपने इलाके के उलमा से कहो कि फरामीन अली तुम्हें बताएं अली ने क्या कहा, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी पे नाफिज करो, फिर उनकी तबलीग करो, फिर उन्हें नश्र करो। ये है अली वाला। फिर उसे बताओ दुनिया वालों को अली ने क्या फरमाया। अली की नहजुल बलागा पढ़ो, अक़वाम मुत्तहिदा अली के निकात को पढ़ के ह्यूमन चार्टर बना दे, और अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को पता ही ना हो कि मालिक अशर को अली ने क्या लिखा था। उसने जिंदगियां बदली हैं और जिंदगियां बदल रहा है। आज दुनिया अली को पढ़ती है। जिंदगी दूध और नमक, आप इन्हें दो ग़िज़ाएं कहेंगे? इंसाफ से अगर मैं पूछूं इस पूरे मजमे में चंद आरिफीन को छोड़कर मैं किसी से कहूं ये कितनी ग़िज़ाएं हैं, मेरे जैसा बंदा तो इसे एक समझता है, और एक भी नहीं समझता कि इसके साथ और चीज़ें भी होनी चाहिए। ये दूध और नमक क्या है? मैं आपके पास रोज़ा खोलने आऊँ, आप दूध नमक लेकर आ जाएं, मैं तो नाराज़ हो जाऊँगा कि ये ज़ाकिर हुसैन की इन्होंने इज्जत की, दूध और नमक दे दिया। कायनात का अमीर जिसके सदके में कायनात खल्क़ हुई, उम्मे कुलसूम एक चीज़ उठा लो, एक रहने दो। अब बेटी ने बाप की मोहब्बत में नमक उठाना चाहा तो कहा नमक दे दो, दूध ले जाओ, हाथ संभाल के रखना, मेरा एक मेहमान आने वाला है। जहमत तमाम हो गई, मैंने आपको बड़ी जहमत दी, मैं बड़ी माफी चाहता हूं। मौला की कसम मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मैं खुद को खुद पढ़ता चला गया। अब 1 मिनट बस, और ये 3 दिन सादगी लेकर आना अपनी अफ्तार। अल्लाह तुम्हें और दे, अल्लाह ने जो रिज़्क़ हलाल दिया है उसमें से खुम्स व ज़कात अदा है तो जितना मर्जी खाओ, लेकिन बांट के खाना, इजहार मुशर्रत न करना। कोई मोमिन मिले तो उससे ताज़ियत करना, अमीरुल मोमिनीन। और याद रखना ये 3 रातें सैयदों की पहली शाम गरीबा हैं। रसूल की शहादत मदीने में, फातिमा शहर में, वो सब घर का मामला था। शाम गरीबा मुसाफिर, अली की बेटी परदेश में, अली की बेटी मुसाफिरत में। गिन के अब गिनती के 2 जुमले हैं, मेरी अभी घड़ी पर निगाह पड़ी, मैं माजरत बहुत माफी चाहता हूँ। जनाजा बरामद होगा अमीरुल मोमिनीन, पूरी रात गिरी हो इनके सारी, हमेशा की तरह। मामूलात अली में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक दिन कूफे की औरतें इकट्ठी हो गई रमजान में। मौला आपने फरमाया कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अली फरमाते हैं जी हाँ। मौला आपने ये भी फरमाया है कि मर्दों और औरतों को चाहिए कि रमजान में दिन रात कसरत से कुरान पढ़ें। अली ने फरमाया दुरुस्त है। मौला हमारे मर्द तो मस्जिद में आपसे पढ़ के आ जाते हैं, हमारी मजबूरी है, हम पर्दे की वजह से मस्जिद में नहीं जाते। अगर इजाजत दें तो हम आपकी बेटी के पास कुरान पढ़ लिए। तो अली फरमाने लगे देखो जरूर पढ़ो, लेकिन मेरी बच्ची के पास रश बना कर ना जाना, मेरी बेटी हुजूम से घबराती, मेरी बच्ची हुजूम से घबराती। साहिब कबरीत अहमर ने लिखा कि जब वो रमजान आया जिसमें अली शहीद हुए, औरतें कुरान पढ़ने जाती थी, रोती हुई बाहर निकलती थी। अली ने रो के पूछा जाती तो मेरी बच्ची के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई क्यों आती हो? क्या मौला जब से ये 40 हिजरी का रमजान चढ़ा है तेरी बच्ची के हालात अजीब है। पहले कुरान पढ़ाती है, फिर दरवाजे बंद करा देती है, फिर चादर उतार देती है, फिर बाल बिखरा देती है और कहती है कूफे की औरतों ज़ैनब को पहचान लो, कहीं ऐसा न हो कि कल ज़ैनब खुले बालों से तुम्हारी मेहमान बने। कल ज़ैनब खुले बालों से तुम्हारी मेहमान बने और तुम ज़ैनब को पहचानने से इनकार कर दो। इसी रमजान की कोई रात थी जब अली ज़ैनब का बाजू पकड़ के बाहर आ गए, मस्जिद में ऐलान किया आज कोई बाहर न निकले। क्या ज़ैनब ये दारुल अम्मारा है, ये बाजार कूफा है, ये दरबार कूफा है। क्या बाबा दरबार कचहरियां बेटों को दिखाई जाती है तो आपकी बेटी हूं। क्या देख ले ज़ैनब, एक दिन होगा जब मेरे बेटे मारे जाएंगे और तेरे हाथों में रस्सियां होंगी और तुझे मेरा बेटा
पल कर। मातम करो, मातम कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जाअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मेरा आपका शुमार खुदा रोने रुलाने वालों में कराए। मसाइब इस हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, तारीख में वक्त याद कीजिए जब मेरा मौला चलने लगा तो बदखों ने अपनी मलकारों में किबला हसन, अपनी मलकारों में अली की अबा के दामन को थाम लिया। कहा हसन, इनके पानी का ख्याल रखना, इनके दाने का ख्याल रखना। ए जानवरों के पानी का ख्याल करने वाले, जरा करबला में आके देख ले, रबाब के असगर का रंग तब्दील हो गया। अजरुकुम अल्लाह। तमाम है गुफ्तगू। 1000 दीनार में इस कमीने अब तो शैतान नामुरादी ने यह तलवार खरीदी थी। और यह कमीना क्योंकि खारजी था, यह हर नमाज में दुआ मांगता था, आय अल्लाह मुझे इस तलवार से कायनात के सबसे बदबख्त आदमी को कत्ल करने की तौफीक दे। और यही जुमले इससे अली ने कहे। अली ने कहा इसे कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तो इसी तलवार से मारा जाएगा और तू यकीनन कायनात का सबसे बदबख्त तरीन आदमी। अकेली तलवार न थी, इस तलवार को इसने 1000 दीनार का जहर पिलवाया था। अब जाहिर है कि मैं इख्तितामी जुमले नहीं पढ़ूंगा जो तफसील से पढ़े जाते हैं। मैंने आपसे इख्तिसार का वादा किया तो बिल्कुल इख्तिसार। यही रात और गालिबन इससे थोड़ी देर बाद का वक्त, 19वीं की रात, ये 19वीं की रात, सुबह आ गई 19 की। अली के सारे बच्चे, ये लैलतुल कद्र की पहली रात, अमाल शब कद्र की पहली। अली के घर में तस्बीह, तहलील, तकदीस इलाही, तिलावत कुरान। बेकया अल्लाह। रावी कहता है अचानक गली में घोड़े की टापों की आवाज आई और साथ में असलहे की झंझनाहट भी थी इसी रात में। अब ये किताब के फिक्र है तो मैं नॉन पढ़ता हूं। बीबियां घबरा गई और सारे घर की खवातीन अली के करीब इकट्ठी हो गई और कहने लगी, या अली, आपने आवाज सुनी, तलवारों की झनकार आ गई। बड़ी मुस्तनद रिवायत है जो पेश कर पूरी जिम्मेदारी से। तलवारों की झनकार। अमीरुल मोमिनीन मुसल्ले से उठे और दरवाजे पर आए, दरवाजे को खोला। गली में देखा तो 4-5 घोड़े सवार जिनके हाथों में नंगी तलवारें। और एक मर्तबा अली ने जलाल में पूछा, कौन? तो आवाज़ी मौला आपके जानिसार। उनका सालार था हुज़ैफा यमानी और पीछे खड़ा था अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, इब्राहिम इब्ने मालिक अशर। एक मर्तबा अली ने पूछा, इब्राहिम, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, हुदैफा, रात के इस वक्त तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अब ये जुमले समझ में आ गए तो पूरा नक्शा खिंच जाएगा। हुदैफा कहता है, मैंने रो के कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हालात निहायत नासाजगार, कूफे का रंग बदल गया है। मौला, अजनबी लोग मुंह पर अपनी अबाएं डाले हुए, मुंह को छुपाए हुए नजर आते हैं, जिनका मकसद है कि ताकि हमें कोई पहचान न सके। मौला, आज एक अजनबी शख्स को तलवार तेज करवाते हुए देखेंगे। और अगला फिक्र जो इसने कहा है वो चीखे मार के रोने के लिए भी काफी है, अभी नहीं तो जब समझ में आए रो पड़ना। तो एक मर्तबा हुदैफा कहता है, मौला, जब से ये रमजान शुरू हुआ है ना, आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला, आपने हसन को वसीयतें क्यों की हैं? ये कहने के बाद हुदैफा रोता रोता अली के कदमों में आ गया और कहने लगा, मौला, मैंने और मेरे इन 4 साथियों ने तय किया है कि जब जमाने का इमाम खतरे में हो तो नींद हराम हो जाती है। मौला, हम तलवारें लेकर तेरे दरवाजे पे खड़े होंगे, तेरी हिफाजत करेंगे। अली ने एक एक को दुआ दी और फिर फरमाया, जाओ हुदैफा, मैं तुम्हारा इमाम हो के तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ अपने घरों में आराम करो और मुझे खुदा के लिए छोड़ दो, मेरे अल्लाह के हवाले करो। हुदैफा कहता है, मैं घर आया, मेरी चीखें निकल गई। बीवी ने करीब आके पूछा, हुदैफा, तू तो मर्द है, तू क्यों रोता है? क्या कूफे के हालात ठीक नहीं, अली पहरा नहीं देते? ये कहते कहते हुदैफा रोने लगा। रोते रोते हुदैफा
حذیفہ کو نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد حذیفہ کی آنکھ لگ گئی. وہ تھوڑی دیر ہی سویا ہوگا کہ بیوی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا. حذیفہ جاگ, ذرا سن یہ آواز کیسی ہے, یہ شور کیسا ہے. حذیفہ کہتا ہے اب جو میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المؤمنین, حسن حسین یتیم ہو گئے, مومنوں کا امیر مارا گیا. واہ علی واہ محمد. وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امی. رکو پیشانی تے تئی کل کائنات اداسے, او زخمی پیو کو چاہیا دل بے سرور دے پاک نوازے بدنال دیوار تے ٹکرا مارے تے کوادن لوگ عباسے. او وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امی. رکو پیشانی تے تئی کل کائنات اداسے, او زخمی پیو کو چاہیا دل تے سرور دے پاک نوازے وطنال دیوار تے ٹکرا مارے جے کوادن لوگ عباسے. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا, او پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. جبریل منا دیا دتیا ہنے اج حیدر دے ٹر جان دیا. جبریل منا دیا دتیا ہنے اج حیدر دے ٹر جان دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہنے اج پوتریا میرا ندیا. پیا وچ کوفے دے روندیا اے کوفہ تینڈے شہر دے وچ اج باق لٹی گئے زینب دے. اے کوفہ تینڈے شہر دے وچ اج باق لٹی گئے زینب دے. نہیں بھولنی درداں ماری نو ہے راتا رمضان دیا. نہیں بھولنی درداں ماری نو ہے راتا رمضان دیا.